میرا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد داتا دربار پر ضرور حاضری کے لیے جایا کرتا تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں واپس گھر جا رہا تھا تو ایک جانب سے مسلسل کھانسنے کی آواز پر متوجہ ہوا۔ انتہائی خوبرو نوجوان تھا۔ سیاہ چادر لیے وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کھانسی کی شدت نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ اس نے کھانستے ہوئے سینے پر ہاتھ پھیرا مگر کھانسی میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ بھائی پانی پی لو، میں نے محبت بھرے انداز میں کہتے ہوئے پانی اس کے لبوں سے لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پشت بھی سلانے لگا۔ اسے کچھ آرام آیا تو میری طرف مشکور نظروں سے دیکھنے لگا۔ کس کے ساتھ آئے ہو دوست؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے، سردی بڑھ رہی ہے، تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے۔ میں ہمدردی سے بولا، وہ میری بات پر خاموش رہا۔ اگر برا نہ مانو دوست تو تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، میں نے خلوص دل سے اسے آفر کی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ۔ میرے دوست کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، اپنا علاج کرواؤ۔ تمہاری حالت دیکھ کر تمہارے گھر والوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں درد مندی سے بولا۔ گھر والے؟ اس نے یہ لفظ اس انداز سے کہا کہ میں جھوم گیا۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر یوں رویا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ اسے حوصلہ دیا تو وہ اور بھی بکھر گیا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں کسی نوجوان کو یوں روتے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ میرے دوست، حوصلہ کرو۔ میں سمجھا شاید اس کا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہارے درد کو بڑھا دیا۔ میں صرف تمہارے علاج کے لیے پریشان ہوں۔ میں معذرت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ میرا علاج ممکن نہیں کیونکہ یہ مرض لا علاج ہے۔ طویل خاموشی کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے کرب کو محسوس کر کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں سمجھا نہیں دوست، میں الجھن بھرے انداز میں بولا۔ میرا ایک قصہ عالم سنو گے تو تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ بہتر ہے مجھے خاموشی رہنے دو۔ میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، میرا دکھ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پاک ذات میرے کرب کو جانتی ہے۔ اس نے غمناک آواز میں کہتے ہوئے آسمان کی جانب اشارہ کیا تو آنسو چہرے کو تر کر گئے۔ عورت کا رونا عجیب نہیں مگر مرد روئے تو عجیب ہی نہیں، عجیب تر ہے۔ ضرور کوئی ایسا دکھ ہے جس کا مداوع ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا مسئلہ کوئی انسان حل نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے دکھ کا مداوع بھی نہیں کر سکتا، پر دعا تو کر سکتا ہے نا؟ میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ وہ بھی شاید تھک چکا تھا، زبان کا کفر کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے ماں باپ کون تھے میں نہیں جانتا۔ مجھے علاقے کی ایک مالدار مگر نہایت پرہیزگار عورت نے پالا تھا۔ اس نے مجھے بے انتہا محبت دی کہ مجھے کبھی یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں۔ انہوں نے مجھے شہزادوں کی طرح پالا تھا، مجھے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ کیا۔ گویا ماں کے ساتھ ساتھ وہ میری مرشد بھی تھیں۔ پورے خاندان میں ان کی نیک نامی کے چرچے تھے۔ لوگ ان سے علم دین اور ضروری مسائل پوچھنے آتے۔ ان کے پاس علاقے کی خواتین کا آنا جانا لگا رہتا۔ ان کے پاس ہر عمر کی عورت آتی تھی۔ میں نے گریجویشن کے دوران ایک اچھی کمپنی میں جاب کر لی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اماں جان نے کبھی بھی مجھے بوجھ نہ جانا تھا مگر میں خواہش مند تھا کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ایک شام بہت حسین تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اماں جان معمول کے مطابق اپنے تخت پر بیٹھی تھیں۔ خاوند کے مسائل سن کر ان کی رہنمائی میں مصروف تھیں اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے پاس چارپائی پر منہ پر رومال ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ وہ مجھے اکثر ٹوکتی، مراد اب تم بچے نہیں رہے ہو، بڑے ہو گئے ہو، جب خواتین آیا کریں تو یہاں مت لیٹا کرو، مگر میں ان کا لاڈلا چہیتا یہ بات ایک کان سے سن لیتا اور دوسرے سے نکال لیتا۔ اماں جان، یہ تو منہ پر کپڑا ڈالے لیٹا ہوا ہوتا ہے، ایک نظر بھی اٹھا کر کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن جہاں تک بات ان خواتین کی ہے تو کیا وہ اتنی کمزور ایمان کی ہیں کہ ایک نوجوان کو دیکھ کر پٹری سے اتر جائیں گی؟ میں شرارت میں بولتا گیا۔ اماں جان میری اس بات پر اکثر پیار سے میرے کان مروڑتیں مگر میں باز نہ آتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح ضدی بنا میں ان کے تخت کے پاس چارپائی پر لیٹا تھا۔ انتہائی نرم آواز میری سماعت سے ٹکرائی، وہ دل کی وادی میں اتر گئی۔ میں پوری طرح سے اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی نسوانی آواز مجھے گھائل کر گئی تھی۔
میری تو دل کی دھڑکنیں دھمال ڈالنے لگی تھیں۔ وہ آہستگی سے اماں جان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بات کرنے کے دوران رونے بھی لگتی تھی۔ میں یوں ہی ساکت پڑا اس آواز کے جادو میں کھویا رہا۔ آخر دل نے فرمائش کر ڈالی کہ اس انجان سائرہ کا بھی دیدار ہو جائے، جس نے آتے ہی مندر میں گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی دل سے لڑتا رہا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، مگر جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اماں جان سے نظر بچا کر میں نے چہرے سے رومال ہٹایا اور سامنے بیٹھی ملکہ حسن کا دیدار کیا تو میرا وجود پتھر سا ہو گیا۔ آنکھیں پلٹنا بھول گئیں۔ وہ تو کوئی حور تھی۔ اس کی حسین آنکھیں آنسوں سے جھلملا رہی تھیں۔ دودھ جیسی رنگت سیاہ روشن آنکھیں، تھوڑی بے سیاہ تل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ سفید لباس میں وہ پاکیزہ حور لگ رہی تھی۔ اماں جان اسے تسلیاں دے رہی تھیں، مگر اس کے آنسو تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں خاصی بڑی لگ رہی تھی۔ دیکھو ماروخ، اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بندہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب انہیں دھتکارتا نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ اماں جان نے کہتے ہوئے اس حسین دوشیزہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا، اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ اماں جان کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے۔ آخر کار وہی ہوا جس کا مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ کتنی بری بات ہے، بجائے یہ کہ تم اٹھ کر اندر چلے جاؤ، الٹا تم کان لگائے ہماری گفتگو سن رہے ہو۔ اماں جان کی سرزنش پر میں ہوش میں آیا تو شرمندگی کے مارے میرا منہ سرخ ہو گیا۔ اماں جان معافی چاہتا ہوں۔ میں تیزی سے اٹھا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ اپنے غم میں اتنی نڈھال تھی کہ میری موجودگی سے بے خبر رہی تھی۔ اب جو اس نے مجھ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی تو میرے دل کی دنیا تہو بالا کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناگواری تھی۔ ماروخ، کتنا خوبصورت نام ہے۔ وہ تو واقعی ایک شہزادی ہے۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اتنا مکمل حسن میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کوئی کم عمر لڑکی مجھے متاثر نہ کر پائی تھی، مگر ماروخ کے حسن کی بجلی مجھ پر گری تو میرا پورا وجود گھائل ہو گیا۔ بعض اوقات اپنے دل کو ڈانٹتا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، مگر دل ضدی بچے کی طرح ضد کرنے لگتا۔ کوئی بھی دلیل اسے قائل نہ کر پاتی، نتیجہ صفر کا صفر ہی رہتا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اب آنکھوں کو ایک ہی چہرے کی دیکھنے کی تمنا تھی۔ میں ہر روز اس کا منتظر رہنے لگا۔ وہ ہر ہفتے آتی تھی، مگر جب سے میرا دل بے قرار ہوا تھا وہ ایک بار بھی نہ آئی تھی۔ انتظار طویل سے طویل ہوتا رہا تو میرا وجود سولی پر لٹک گیا۔ کیا بات ہے مراد، مجھے تم الجھے الجھے سے دکھائی دینے لگے ہو؟ اماں جان سے میری حالت پوشیدہ نہ رہ سکی تو انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں اماں جان، بس آفس میں کچھ کام کا دباؤ ہے۔ میں گڑبڑا کر بولا، ارے میرے بچے، تو کس نے تمہیں کہا ہے اتنی محنت کرنے کو؟ پہلے تم آرام سے اپنی تعلیم مکمل کرو۔ وہ میرا ماتھا چومتے ہوئے بولیں، نہیں اماں جان، میں مزید اپنی پڑھائی کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ آگے ہی آپ کے احسانات کم ہیں، اب تو میرا فرض بنتا ہے آپ کو کما کر لا کر دوں۔ میں نے شدت محبت سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ نہیں میری جان، تم کبھی بھی میرے لیے بوجھ نہیں۔ اماں جان نے مسکراتے ہوئے میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیریں۔ اب یہیں مت سو جانا، خواتین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اب تم جوان ہو گئے ہو، بچپن کی بات اور تھی، مگر اب سمجھدار ہو گئے ہو۔ کہ اچانک مجھے وہ دلکش آواز پھر سے سنائی دی تو دل کے مندر میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ میں اماں جان کا ململ کا سفید دوپٹہ چہرے پر ڈالے چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ مجھے بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ آج میں نے چہرے کو چھپائے رکھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں جان کی ڈانٹ پڑے گی اور میں دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ سیاہ لباس میں اس کی رنگت دھمک رہی تھی، یوں جیسے سیاہ بادلوں میں چمکتا ہوا چاند۔ واقعی وہ 14ویں کی چاند تھی۔ میں اس کی حسن کے سحر میں کھویا اسے تکتا جا رہا تھا۔ مراد، چلو اب اندر جا کے سو جاؤ، اماں جان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں سخت بدمزہ ہوا تھا۔ رہنے دیجیے اماں جان، مت جگائیے، لگتا ہے بیچارہ گہری نیند میں چلا گیا ہے۔ وہ بولی تو میں جھوم اٹھا۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ دل میں اتر جاتی تھی۔ اماں جان کو اپنا مسئلہ سناتے ہوئے وہ اس روز بھی رو رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، دل چھوٹا مت کرو، وہ بہت رحیم ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، مگر وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اماں جان نے اسے سمجھایا۔ اماں جان، غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔
گناہ بہت سنگین چیز ہے، مارو خنوس روتے ہوئے بولی۔ بے شک کچھ گناہ واقعی بہت سنگین ہوتے ہیں، مگر اس پاک ذات کی رحمت و عظمت اور وسعت سے بڑھ کر نہیں۔ گناہ؟ وہ بار بار کیوں اس لفظ کا استعمال کرتی تھی؟ کیا وہ کوئی غلط کام کر بیٹھی تھی یا کوئی بدکاری جس سے اس کے دامن پر کوئی دھبا لگ گیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت معصوم ہے۔ اسے دیکھ کر تو دل و نظر احترام سے جھک جاتے ہیں۔ میں نے اس خیال پر بارہا استغفار پڑھا۔ اس کی محبت میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی تکرار چھوڑ کر اقرار کر لیا تھا، ماروخ کی محبت کا اقرار۔ میں محبت کی راہوں میں گامزن تھا، وہ میری رگو پی میں سما چکی تھی۔ میں اس کے تصور سے جان چھڑا نہیں پایا تھا، خاموش اور گمسم سا رہنے لگا تھا۔ میری بے قراری حد سے بڑھی تو قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔ ایک شام موسم آبر آلود تھا، بارش کے مکمل آثار تھے۔ ماروخ اماں جان سے ملنے آئی تھی۔ وہ خاصی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، یہ مجھے علم تھا، مگر آج اس کے لیے رشتہ آیا تو وہ پریشان تھی۔ اماں جان اسے مشورہ دینے لگیں، اچھا رشتہ ہے، تم ہاں کر دو۔ ویسے بھی ہر مرد ایک جیسا تو نہیں ہوتا، یوں کب تک تنہا زندگی گزارو گی؟ اماں جان کے الفاظ مجھ پر بجلی کی طرح گرے تھے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ماروخ کسی اور کی ہو جائے گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو ہر طرف جل تھل ہو گئی۔ بارش اتنی موسلا دھار تھی کہ وہ اپنے گھر نہ جا سکی۔ اماں جان نے اسے روک لیا کہ صبح چلی جانا۔ میرے پاس واقعی اچھا موقع تھا، میں اس سے اپنے دل کی بات کر سکتا تھا۔ اماں جان کے سونے کے بعد میں ماروخ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں نے ہمت جمع کر کے کہا۔ کیا بات ہے، جلدی کرو، وہ عجلت بھرے انداز میں بولی۔ ماروخ، مجھے آپ سے… میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ دینے سے انکاری ہونے لگے۔ میری ہمت ختم ہونے لگی تھی، بات کرنا عذاب ہو گیا۔ بولو بھی، اب اس نے مجھے سختی سے ڈانٹا، یوں جیسے چھوٹے بچے کو بڑا ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ نہ جانے یہ کیسے ہوا، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا۔ میری نظریں جانے کیوں جھک گئی تھیں۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں مسل رہا تھا جیسے کوئی اقرار محبت نہیں، بلکہ میں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہوش میں ہو تم؟ وہ چلائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ مجھے اس کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھا ہے؟ بچے نظر آتے ہو میرے سامنے، وہ غصے سے بولی۔ ماروخ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت عمر نہیں دیکھتی۔ اب جب کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گے۔ مجھے تم پر شک تو تھا، مگر بچہ جان کر نظر انداز کرتی رہی۔ مگر اب تو اماں جان کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ اپنے لاڈلے کو دیکھیے، اپنی سی عمر سے بڑی عورت سے عشق فرما رہا ہے۔ وہ نفرت سے کہتے ہوئے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماروخ، میری بات تو سمجھیں، میں آپ سے دل لگی نہیں کر رہا، خود سے لڑ لڑ کر تھک چکا ہوں، آپ کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر اس نے کچھ کہے بغیر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ جانے لگی تو میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ماروخ، میری نیت پر شک مت کریں، مجھے آپ سے وقتی لگاؤ نہیں ہوا جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بغیر بکھر جاؤں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ میری بے بسی پر دنگ رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں آ گئی۔ تم سب ایک جیسے ہوتے ہو، عورت کو رام کرنے کے لیے جو حربہ بھی استعمال کرنا پڑے کرتے ہو، مگر میں تمہارے جھانسے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر بھاگنے لگی کہ میں نے اس کا آنچل تھام لیا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ اماں جان میرا بستر خالی پا کر میری تلاش میں نکلیں تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ماروخ کو میں نے تھام رکھا تھا، وہ جان دیدہ عورت تھیں، سب کچھ سمجھ گئیں۔ ماروخ بھاگ کر ان کے پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں جان کی آنکھوں میں کرب کا سمندر تھا، انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی گود میں پلنے والا مراد
ان کی تربیت کی یوں دھجیاں اڑا دے گا۔ میں بے گناہ تھا مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اور آتش دان سے ایک سلگتی لکڑی لے کر مجھے مارنا شروع کر دی۔ نہ ہی ان کا ہاتھ رک رہا تھا اور نہ ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مارخ لرز کر رہ گئی۔ بس کر دیں اماں جان، مر جائے گا۔ اس نے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اماں جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، کوئی غلط حرکت نہیں کی میں نے، میرے منہ سے بامشکل نکلا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اماں جان میرے قریب بیٹھی رو رہی تھیں۔ میرے ہاتھ کئی جگہ سے جل گئے تھے۔ وہ جو میری معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھیں، نفرت کے مارے مجھے دیکھ بھی نہیں رہی تھیں۔ میں بامشکل اٹھا اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اماں جان، مجھے آپ کی قسم، میں نے مارخ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں خود اتنے دنوں سے اذیت میں تھا۔ بہت دفعہ آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ آپ کی تربیت پر کوئی حرف آئے۔ میں تکلیف سے بولا۔ پیار تو وہ مجھ سے بے انتہا کرتی تھیں۔ میری بات سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا اور مجھے گلے لگا کر رونے لگیں۔ میرے زخم دیکھ کر خود بھی اپنے آپ کو کوسنے لگیں۔ ساری حقیقت جان کر انہوں نے مجھے سمجھایا، ارے پگلے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تیری ہم عمر تجھے مل جائے گی، تو کیوں خود سے عمر میں بڑی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ میں صرف مارخ سے ہی شادی کروں گا ورنہ تمام عمر کنوارا رہوں گا، میں اٹل لہجے میں بولا۔ میری طرف سے مایوس ہو کر اماں جان نے مارخ کو سمجھانا شروع کر دیا۔ دیکھو مارخ، مراد تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ مذہب کی نظر سے دیکھا جائے تو عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اماں جان کی مسلسل اصرار پر مارخ قائل ہو گئی اور میری محبت میری دلہن بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ لیکن مارخ کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ وہ میرے سب کام کرتی، اماں جان کی خوب خدمت کرتی، مگر بلا ضرورت مجھ سے کوئی بات نہ کرتی۔ وہ سارا وقت اماں جان کے پاس گزارتی، شعوری طور پر وہ کوئی بھی تنہائی کا موقع نہ آنے دیتی۔ میری برداشت جواب دے گئی تو میں بول اٹھا، مارخ، کیا آپ کو ابھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کیا اب بھی عمروں کا فرق آپ کو پریشان رکھتا ہے؟ اماں جان محلے میں کسی کام سے گئی تھیں۔ مارخ کو تنہا پا کر میں اس سے پوچھنے لگا۔ میرے پوچھنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں اسے چپ کرواتا تھک گیا تو وہ مزید رونے لگتی۔ مارخ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی پریشانی یا تکلیف ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ میں نرمی سے بولا، مراد، تم مجھے طلاق دے دو، بس یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ وہ بولی تو اس کی آواز پھیکی ہوئی تھی۔ اس کی بات نے تو مجھے یوں چیر کر رکھ دیا جیسے آری لکڑی کو درمیان سے چیر کر رکھ دیتی ہے۔ مگر کیوں؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مگر جب تم میرا ہاتھ تھامتے ہو یا میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہی ہوں، بلکہ گناہ کبیرہ۔ مارخ نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور بلک بلک کر رونے لگی اور میں اسے پتھر کا بت بنے دیکھتا رہ گیا۔ مارخ کا یہ رویہ دیکھ کر اماں جی اسے ہمیشہ سمجھاتی رہتیں اور میاں بیوی کے فرائض کے بارے میں سمجھاتی رہتیں، لیکن مارخ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ مارخ کو طلاق دے کر خود سے جدا کرنا گوارا نہ تھا، سو اپنی ذات کو اذیت دینے لگا، کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگا، رات دیر تک دوستوں میں رہنے لگا۔ میرا مزاج انتہائی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اماں جان بھی میرا حال دیکھ کر تڑپ گئی تھیں۔ مارخ کیوں بیچارے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو؟ تم سے مرضی پوچھ کر نکاح کیا تھا، پھر اب ایسا کیا ہو گیا یوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ آگے ہی دکھوں کا مارا ہے، جس کو اس کی ماں نے پیدا تو کر دیا مگر اپنی ناجائز اولاد کو سنبھالنے اور دنیا والوں سے تانے سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس ننھے وجود کو رات کے اندھیرے میں اسی شخص کی دہلیز پر چھوڑ گئی جس کا وہ گناہ تھا۔ وہ ایک باعزت شخص تھا، بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے یہ ننھا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے اس کا خرچہ دیتا رہا، پھر اپنی زندگی میں یوں مگن ہوا کہ اس ننھے وجود کو فراموش کر گیا۔ اماں جان کے منہ سے اپنا اصل سن کر میرے وجود میں دھماکے ہونے لگے، میرے اندر صف ماتم بچھ گیا، دل بین کرنے لگا۔ میں گندی اولاد ہوں، میرا خون گندا ہے۔ اماں جان میری موجودگی سے بے خبر مارخ کو سمجھا رہی تھیں۔ میں وحشیانہ انداز میں گھر سے بھاگ نکلا، دور، بہت دور۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ٹھوکر لگی تو احساس ہوا شدت غم سے میں گھر سے بہت دور آ گیا ہوں۔
ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کبھی خود کو نوچتا، اپنے آپ کو زخمی کر کے میرا دل ہلکا نہ ہوا۔ معروف کی بے رخی کم نہ تھی کہ یہ آگاہی بھی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی روتا رہا کہ ایک دم فون کی گھنٹی بجی تو میں ہوش میں آیا۔ مراد، تم کہاں ہو؟ اماں جان کو دل کا دورہ پڑا ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے وجود میں بونچھال سا آ گیا۔ ایک اماں جان ہی تو میرا واحد سہارا تھیں۔ میں بھاگا، اماں جان کو ہوش آیا تو وہ مجھے دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگیں، بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر بول نہ پا رہی تھیں۔ کافی دیر بعد میں انہیں بہتر حالت میں دیکھ کر پرسکون ہوا اور آرام کی غرض سے گھر آ گیا۔ معروف کو دیکھنے سے بھی میں نے گریز کیا، مگر بغیر دیکھے جانتا تھا کہ وہ مجھے ہی تک رہی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، میرا دل ہر چیز سے بیزار تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی کمرے میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ یقیناً معروف تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، آخر خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ میں نے سختی سے اس کی کلائی تھامی اور گرج کر بولا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو میری گرفت سے آزاد کروایا اور 2-3 تھپڑ مجھے جھڑ دیے۔ مجھے گریبان سے پکڑ کر دیوانوں کی طرح مارنے لگی۔ مجھے پہلی بار اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے مار مار کر جب نڈھال ہو گئی تو تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ میں ساری صورتحال پر حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ معروف کی دردناک چیخوں نے گھر کے در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ اس نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ معروف کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں جان ہسپتال سے واپس آئیں تو ہر وقت روتی رہتی، معافیاں مانگتی رہتی، تو کبھی سجدوں میں گر کر معافی مانگتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں لا علم تھی، میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے کہتی، میں ان کی حالت دیکھ کر عاجز آ گیا تو ایک دن پوچھ بیٹھا۔ اول تو وہ بتانے پر راضی نہ تھیں، مگر میرے اصرار پر جو کچھ انہوں نے بتایا تو سن کر دل چاہا خود کو معروف کی طرح آگ لگا کر ابدی نیند سو جاؤں۔ معروف میری ماں تھی، میری وہ بدنصیب ماں جسے بہت کم عمری میں ایک امیر زادے سے محبت ہوئی۔ اس نے شادی کا وعدہ کیا مگر شادی نہ کی، مگر میری صورت میں اپنا گناہ میری بن بیائی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ بدنامی کی ڈر سے وہ مجھے ایک رات امیر سادی کی دہلیز پر چھوڑ کر خود روپوش ہو گئی، مگر اس گناہ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حالات یوں بنے کہ اس کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہو گئی۔ وہ نوجوان اپنا قصہ سنا کر خاموش ہوا تو اس کے کھانسنے کی آواز مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں لے آئی۔ وہ بری طرح سے کھانس رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا۔ میری زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ ایک بیٹے کی اپنی ماں سے شادی، یہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس نے کہا تھا نا کہ میری کہانی سن کر تمہاری روح بھی لرز جائے گی، وہ نوجوان نڈھال لہجے میں بولا۔ کاش میں اس دردناک قصے سے ناواقف ہی رہتا۔ میرا علاج ناممکن ہے، میرا مرض لا علاج ہے، مراد نے کھانستے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ آنکھوں میں رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، زندگی دم توڑ رہی تھی۔ کچھ سوالات میرے دل میں مچلے تو میں نے زبان تک لانے سے روک نہ پایا۔ کیا تمہاری ماں جانتی تھی کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ نہیں، میری بدنصیب ماں بھی میری طرح ہی ناواقف تھی کہ میرا اور اس کا اصل رشتہ کیا ہے۔ اگر کوئی جانتا تھا تو صرف وہ عالم غیب کی ہستی جانتی تھی، اور اسی وجہ سے جب بھی ہمیں تنہائی میسر آتی تو میری ماں کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی۔ وہ ذات ہمارے رشتے کے تقدس کی حفاظت کر رہی تھی اور دونوں کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے روک دیا جاتا تھا۔ مراد نے کہتے ہوئے سسکی بھری۔ مرنے سے پہلے تمہاری ماں حقیقت جان گئی تھی؟ میں نے پھر پوچھا۔ ہاں جان گئی تھی کہ گردش ایام نے اس کے ساتھ وہ بھیانک چال چلی کہ اس کا اپنا بیٹا ہی اس کا شوہر بن گیا۔ وہ خود کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تو اپنا مجروح وجود من و مٹی تلے چھپا لیا۔ ہم دونوں کے آئے روز اختلافات رہتے تو اماں جان اسے اکثر سمجھاتی کہ بیوی کے فرائض کیا ہیں، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اماں جان اور میری ماں پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی جو برسوں پہلے ایک ننھا وجود ایک امیر سادی کے چوکٹ پر چھوڑ کر آئی تھی، وہ لڑکی معروف تھی۔ بس حقیقت جان لینے کے بعد اماں جی بستر سے جا لگیں اور معروف نے خود کو آگ لگا لی۔ وہ بیچاری بدنصیب مرنے سے پہلے اپنے جگر کے گوشے کو آخری بار اپنے لال کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں بے خبر بدنصیب مراد دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھی کہ مرد کی زندگی میں 2 رشتے انتہائی اہم ہوتے ہیں، ماں اور بیوی۔
جو خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں سہارا بھی۔ میرے لیے یہ دونوں رشتے ایک ہی عورت میں رکھ دیے۔ وہ بد نصیب میری ماں بھی تھی اور میری بیوی بھی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ تڑپا۔ اس کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا کہ منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کی چادر اپنے ہی لہو سے تر تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ ایک شور برپا ہو گیا، ارے کوئی ایمبولنس منگوائے، یہ بیچارہ تو مر رہا ہے۔ کوئی پکارا، ایمبولنس آئی، میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا۔ طویل انتظار کے بعد بس یہی سننے کو ملا، مریض کو نہیں بچا سکے۔ یہ غم مراد کے وجود کو دیمک کی طرح لگا تھا۔ ویسے بھی جو مذاق حالات نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد موت ہی اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ وہ دونوں بد نصیب ماں اور بیٹا گہری قبر میں اپنے چھالے زدہ وجود لے کر اتر گئے۔